نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور خوشیاں پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی تھی۔ توریت، انجیل اور زبور نے نہ صرف آپ کے آنے کی بشارتیں دی بلکہ آپ کا ذکر جمیل بڑی فصاحت و بلاغت سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں پر محمود ہے، تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں محمد ہے۔ کتب سماویہ کے 7 انبیاء اور مرسلین نے آپ کا ذکر جمیل اور آپ کی تشریف آوری کی بشارتیں دی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل پاک کا پہلا مہینہ تھا تو میں نے ایک طویل قد والا آدمی دیکھا جس نے مجھ سے کہا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہے؟ جواب ملا میں ان کا باپ آدم علیہ السلام ہوں۔ پھر دوسرے مہینے میں حضرت شیس علیہ السلام ظاہر ہوئے اور سید الاولین والآخرین کہہ کر مبارکباد دی۔ تیسرے مہینے میں نوح علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مبارکباد دی۔ چوتھے مہینے میں ادریس علیہ السلام نے آ کر نبی العفیف کے لقب پاک سے مبارکباد پیش کی۔ پانچویں مہینے میں ہود علیہ السلام نے سید البشر کہہ کر مبارکباد پیش کی۔ چھٹے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام نے نبی الہاشمی کے لقب سے مبارکباد پیش کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکم مادر میں 7واں مہینہ ہوا تو فارس کے دارالخلافہ مدائن کے شہر میں واقع شاہ کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آیا، دیواریں پھٹ گئیں اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ زرتشی عالموں اور کسریٰ خاندان کے بادشاہ نے پریشان کن خواب دیکھے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ ان باتوں سے کسریٰ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بہت عجیب و غریب باتیں ہیں۔ تو ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں سے 14 بادشاہوں کی بادشاہت اچانک ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر کسریٰ کو ایک بات کی تسلی ہوئی کہ 14 بادشاہوں کا ختم ہو جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ 14 سلطنتوں کو گزرنے کے لیے تو ایک زمانہ چاہیے، پر ایسا نہ ہوا۔ 10 سلطنتیں تو ان کی 4 سال میں ہی ختم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکم مادر میں 8واں مہینہ تھا کہ آتش کدہ فارس کی آگ بجھ گئی۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ آتش کدہ فارس ٹھنڈا اس لیے بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بن کے تشریف لانے والے ہیں اور نور کے مقابل ظلمت ٹک ہی نہیں سکتی۔ اور 9ویں مہینے میں شاہ کسریٰ کے سر سے شاہی تاج گر پڑا۔ شاہ کسریٰ کے سر سے تاج شاہی اس لیے گر گیا کہ اب شاہوں کے شاہ تشریف لانے والے ہیں، اب وہی جس کو چاہیں گے تاج پہنائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال کی جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان
وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے۔ آپ کی ولادت سے 55 دن قبل ایک اہم واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ یمن کے فرما روا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ اہل مکہ اس حملے کا جواب دینے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ آتش کدہ فارس کا بجھ جانا اور یہ واقعہ اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کو دنیا سے مٹانے کا عزم کر لیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا، دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے ستاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالا میں تبدیل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ شام اور بصرہ کے محل دکھانے کا مقصد دراصل اسلامی فتوحات کی پیش گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت بصرہ اور شام میں بھی واقع ہوگی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ کر گر جائیں گے۔ ستاروں کا زمین کی طرف آنا دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس دور کے کفر کی جو ظلمتیں اور تاریکیاں ہیں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے دور ہو جائیں گی اور تمام زمین اور آسمان کے درمیان ایک نور مقرر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک، صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ساری کائنات کو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب آپ تشریف لائے تو اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی علائش و نامناسب چیز نہ تھی، جسم اقدس سے خوشبو مہک رہی تھی اور آپ سرما لگائے ہوئے، نافِ بریدہ اور مختون پیدا ہوئے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ۔
اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی اعلان کر رہا ہے، واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ جب میرے حمل کے 6 مہینے گزرے تو خواب میں مجھے کسی نے ٹھوکر دے کر کہا، اے آمنہ، تمام جہاں کا سردار تیرے پیٹ میں ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا اور اپنی حالت کو چھپائے رکھنا۔ جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا، اور عقیقہ کی دعوت میں قبیلہ والوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں شریک ہونے والے لوگوں نے جب عبد المطلب سے پوتے کے نام کے بارے میں پوچھا تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے، اور مجھے ہر طرف سے اس نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ شفا بنت عمرو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دودھ پلایا۔ ان کے بعد حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ ذات کے دوران حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ کہا سالی کے دنوں میں ہمارے پاس ایک کمزور گدھی تھی جسے تیز چلا نہیں جاتا تھا، اور ایک اونٹنی تھی جو بہت ہی کم دودھ دیتی تھی۔ میرے ہاں بھی غربت کی وجہ سے دودھ بہت کم آتا تھا، جس کی وجہ سے میرا بچہ بے قراری سے بلکتا اور روتا رہتا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس لوٹی تو میری کمزور سی گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ پورے قافلہ سے آگے نکل گئی اور کوئی بھی سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ میرے شوہر نے جب اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے سینہ میں بھی اتنا دودھ بھر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب پیٹ بھر کر پیا، اور میرے دوسرے بیٹے نے بھی جی بھر کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں لانے کے بعد میری بکریوں نے بھی بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا، جو کسی معجزہ سے کم نہیں تھا۔ دنیا میں ہر لمحہ، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ آپ کی سیرت سنائی اور بتائی جاتی رہے گی، پھر بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان پرانا نہیں ہوگا۔ یہی معجزہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہی تفسیر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی۔